أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق الله العظيم. آج پارہ نمبر 3 کا درس قرآن ہے۔ اس پارے کی ابتدا انبیاء علیہ السلام کے فضائل سے شروع کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بعض انبیاء علیہ السلام کو بعض انبیاء علیہ السلام پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے جس کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے علاوہ اور کسی چیز کا فاصلہ نہیں ہوگا۔ اور جو آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اس کے ساتھ مدد ہوتی ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اور اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب ہے مشرق کی بجائے مغرب سے سورج لے کر آ جا۔ جب اس نے یہ بات سنی کیونکہ وہ رب نہیں تھا، وہ جھوٹا تھا، تو وہیں پر وہ خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا، وہ مناظرہ ہار گیا۔ اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ مناظرہ کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بھی اسی طریقے پر اسلام کا ایک رکن ہے، یہ بھی اسلامی شریعت کا ایک رکن ہے مناظرہ کرنا، کہ جس سے فریقین کے درمیان ان کو فائدہ ہو، تو اس لیے یہ مناظرہ کرنا یہ شرعاً جائز ہے۔ اس سے آگے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر ہوا تو وہاں پر آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مرے پڑے ہوئے ہیں، ان کی کھوپڑیاں وغیرہ ہیں ان کے جسم میں، تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ جس وقت مر گئے ہیں اب یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال وہاں پر موت دے دی اور پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ فرمایا کہ جس طرح میں نے ان کو آپ کو موت دی اور 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کو بھی اسی طرح زندہ کروں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگے واقعہ آتا ہے کہ موت کے بعد کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بات کی کہ یا اللہ کے موت کے بعد انسان کیسے زندہ ہوگا؟ تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں اپنے دل کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ ہے ابراہیم 4 پرندے لو اور ان کو ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پہ پھینک دو، میں اللہ تمہیں دکھاؤں گا کہ میں ان سب کو اکٹھا کر کے ان کو دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت۔ اس کی مثال کسان کے ساتھ ایک دانے کے ساتھ دی ہے کہ جس طریقے پر ایک کسان زمین کے اندر ایک دانہ ڈالتا ہے، جب وہ اگ کر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 20 دانے ہوتے ہیں۔ تو یہی مثال ہے کہ جب انسان اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک مال کے اوپر، ایک درہم کے اوپر اس کو بے شمار ثواب عطا فرمائیں گے، اور اس کے مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برکت عطا فرمائیں گے۔ اس کے آگے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت کو بیان کیا ہے اس بارے کے اندر، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور خرید و فروخت اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اس کے بعد آگے جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے مالی معاملات کی، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کتنا واضح حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم آپس میں کوئی معاملات طے کرو تو ان کو آپس میں لکھ لیا کرو، ان کو آپس کے اندر لکھ لیا کرو تاکہ تمہارے درمیان کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ چاہے گھریلو ہوں، وہ باہر کے ہوں، وہ کسی بھی جگہ کے ہوں، تو اس سے یہ بات کا پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کو آپس میں لکھ لو تاکہ تمہارے درمیان کسی انتشار کا تم شکار نہ رہو۔ اس کے بعد اس سورۃ البقرہ کے آخر میں اتنی جامع اور معنی دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا، ہے ہمارے اللہ جو ہم سے غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، اتنی جامع دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہو گیا یا اللہ کو ہمیں معاف فرما دے۔ اس لیے ان دعاؤں کا بھی ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، اور نماز کے بعد اکثر ان دعاؤں کو پڑھے تاکہ انسان سے جو غلطیاں، کوتاہیاں، کمی زیادتیاں ہو جاتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کو معاف فرما دے۔ آگے ہے سورۃ آل عمران۔ آل عمران، آل کو ہے یہ اولاد کو کہتے ہیں، عمران یہ نام ہے۔ اس کے اندر عیسائیوں کے وفد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بحث مباحثہ شروع کی۔ یہ نجران کے 60 عیسائی آئے، انہوں نے سب سے پہلے اپنا ایک شاعر اس کو پیش کیا کہ ان کے ہاں، عرب کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں شعر و شاعری بڑی تھی، انہوں نے اپنا شاعر پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شعر پڑھے تو وہ حیران ہو گیا، وہ ہار گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا خطیب پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بہترین قسم کے خطیب تھے، ان کو کھڑا کیا اور وہ خطابت میں ہار گئے۔ پھر وہ خود توحید کے میدان میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر خود سامنے آ گئے اور ان کو پھر منہ کی کھانی پڑی اور وہ اس طریقے پر وہ ساری چیزیں ہار کر بیٹھ گئی اور وہ شرمندہ ہو گئے۔ اس کے بعد صفات محکمات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بعض چیزوں کو متشابہات قرار دیا ہے۔ پھر متشابہات کی 2 قسمیں ہیں، ایک محکمات ہے، ایک متشابہات ہے۔ صفت کی 2 قسمیں ہیں، ایک محکمات ہے، ایک متشابہات۔ محکمات وہ جن کا حکم، جن کا معنی وہ واضح ہے، جیسے سمع، بصر، ان چیزوں کے معنی وہ سامنے ہیں، سمجھ آتی ہیں۔ اور متشابہات وہ ہیں جن کے معنی اور مفہوم کو سمجھا نہیں جا سکتا، جیسے ید ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وجہ بولا جاتا ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ کما یلیق بشانی، جیسے رب کی ذات کی شان ہے وہی اس سے مراد ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آگے اہل کتاب کی جرائم، اہل کتاب کے ظلم کو بیان کیا۔ پہلا جرم، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، کہ وہ لوگ، یہ جو اہل کتاب تھے، یہ سب سے ان کا بڑھ کر ظلم یہ تھا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کفار کے ساتھ دلی دوستی سے منع فرمایا کہ لا يتخذ الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ اے مسلمانوں تم کفار اور ان کافروں کو اپنا دوست، اپنا مددگار نہ بناؤ۔ ان کے ساتھ تجارت تو تم کر سکتے ہو لیکن اس وقت جب یہ تمہیں نقصان نہ دینا چاہتے ہیں۔ اس سے آگے اس صورت میں 3 اہم بڑے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ 3 واقعات کیا ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے،
اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مجھے اگر بچہ عطا کیا تو میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ تو جب بچہ پیدا ہوا تو وہ تو بچی نکل آئی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نظر جو ماننی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ماننی ہے، غیر اللہ کے لیے نظر بھی نہیں ماننی ہے۔ دوسرا واقعہ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا بی بی مریم کے پاس بے موسم پھل آ رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے لے کر آ گئی؟ انہوں نے کہا یہ میرا اللہ مجھے دیتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے دعا کی کہ یا اللہ اگر تو بی بی مریم کو بے موسم پھل کھلا سکتا ہے تو مجھے اس عمر کے اندر جس عمر میں بچے پیدا نہیں ہو سکتے تو آپ مجھے کیا بے موسم میں آپ مجھے اولاد نہیں دے سکتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹا یحییٰ علیہ السلام عطا کیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان کو ہمیشہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگنا چاہیے۔ وہ اولاد ہے، وہ کوئی بھی چیز ہے تو اس سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہی مانگنا چاہیے۔ تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام کہنے لگی اللہ مجھے تو کسی نے چھوا ہی نہیں، یہ بچہ پھر کیسے آ گیا؟ میری قوم میری برادری والے یہ میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو چاہے وہ بغیر باپ کے وہ بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت دکھانا چاہتے تھے۔ اسی طریقے پر آخر میں مباہلہ کی دعوت دی گئی۔ جو عیسائی آئے ہوئے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کو مباہلہ کی دعوت دی۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ جاؤ تم اگر میری نبوت کو نہیں مانتے تو جاؤ اپنے اولاد کو بھی لے کر آ جاؤ، اپنے بچوں کو بھی لے کر آ جاؤ، اپنی عورتوں کو بھی لے کر آ جاؤ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ آؤ مباہلہ کر لیتے ہیں، اگر تم دلائل کو نہیں مانتے اور مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلہ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ دونوں فریقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے میدان میں نکل کر یہ بات کہتے ہیں اللہ جو ہم میں سے حق پر ہے اس کو تو زندہ رکھ اور جو ہم میں سے باطل ہے اللہ کو اس کو تباہ کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے، لیکن وہ نجران کے جو عیسائی تھے جو یہودی تھے وہ میدان میں نہیں آئے، وہ فرار ہو گئے۔ اس کے بعد اس پارے کے آخر میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا ہے کہ اگر تمہارے زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو آپ لوگوں نے ان پر ایمان لانا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخر میں آئیں گے وہ بحیثیت نبی نہیں بلکہ بحیثیت امتی بن کر آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔